امی 11 سال بعد مجھے دیکھنے کو ملی ہیں پہلی بار، وہ بھی تھانے میں۔ اس کے بعد امی کو انہوں نے یہ کہہ کے کہ ہم آپ کو باعزت بری کریں، امی سے انگوٹھے بھی لگوا لیے اور سائن بھی کروا لیا کہ آپ نے ہمارا 1.5 کروڑ روپیہ لے۔ اس نے باہر میرے بھائی کا نام یوز کیا اور لوگوں سے پیسے اٹھانا شروع کر۔ پتہ چلا کہ یہ باہر کروڑوں روپے کا قرض دار ہو چکا، مجھے مارتا پیٹتا کہ ماں سے پیسے لے کے دو، اور میری والدہ کو اغوا کے جرم میں اٹھا کے لے کر آیا کہ انہوں نے ایک 34 سال کا بندہ میری والدہ اور اس نے مل کے اغوا کیا اور اس کے پاس 6 کروڑ روپیہ، پولیس ساتھ ملی ہوئی تھی۔ وکیل کہتا ہے تمہاری جرت کیا، تم پیسے بھی دو گی، چکی بھی پیو گی جیل میں آ کے۔ کبھی ادھر سے مقدمہ کرواتا ہے، پولیس بھی مل گئی ہے، سارے مل گئے، ہمیں معافی دو بس۔ ان کے بتانے کے مطابق کہ ان کے اپنے ہی ان کی جان کے دشمن بن گئے، اس زمینی دنیا پہ ان کا جینا انہوں نے محال کر کے رکھا ہوا ہے اور ان کی زندگی کھٹن بنا دی۔ کیا معاملات ہے، کیا وجہ بنی، آئیے ان کی زبانی جان۔ میں نے آج سے 12 سال پہلے گھر سے پسند کی شادی کی تھی، بہت چھوٹی عمر تھی، میرے جو شوہر ہیں وہ پہلے شادی شدہ تھے۔ جب میں گئی ہوں اتنی ایج بھی نہیں تھی، انہوں نے مجھے بلایا پھسلایا کہ ہم جو ہیں آپ کا خیال رکھیں گے، اور مجھے برین ٹیومر ہے۔ جب میں اپنا گھر چھوڑ کے گئی ہوں تو مجھے احساس ہونا شروع ہوا ہے، انہوں نے کہا پراپرٹی کے ڈاکومنٹس نہیں لائے، جیولری نہیں لائی، اس طرح کر کے مجھے ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ نہ صرف یہ کرپٹ ہے، اس نے پہلے بھی ایک چوری کی، یہ یوٹیلیٹی سٹور پہ 5 لاکھ کی کرپشن کی، چوری کی، اور بعد میں ریفنڈ کیا، ان کو جاب سے نکال دیا گیا۔ آہستہ آہستہ ان کے پیجز کھلنا سٹارٹ ہو گئے، اور پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ بہت ہی کرپٹ اور چور قسم کا بندہ ہے۔ پھر یہ مجھے مارتا پیٹتا کہ ماں سے پیسے لے کے دو، بس اس طرح کے سین کرنے شروع کر دیے کہ راضی نامہ کرو۔ اس کے بعد میں نے صبر کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا، اور خود ہی جو ہے نا چپس کا کام شروع کر لیا گھر میں کہ یہ مجھے مارے نا، مجھے اور دکھ نہ دے، اس لیے میں نے جو ہے کیٹرنگ کا کام شروع کر دیا۔ 8 سال بعد میرا رابطہ ہوا، میں بہت خوش تھی کہ میرا بھائی سے رابطہ ہو گیا۔ اس نے باہر میرے بھائی کا نام یوز کیا اور لوگوں سے پیسے اٹھانا شروع کر۔ آج یہ نوبت آ گئی کہ میرا جو ہے اس نے جینا حرام کر دیا۔ پتہ چلا کہ یہ باہر کروڑوں روپے کا قرض دار ہو چکا۔ میں نے جو ہے اپنے یعنی کہ پڑوس میں کسی کو بولا ہے کہ میرے ساتھ امداد کرے، میرا کوئی آسرا بنے، میرا ماں باپ کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا تو میری مدد کی جائے۔ کسی نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس نے مجھے ہراساں کیا اور میرا بچہ اٹھا کے لے گیا، اور میری والدہ پہ جعلی مقدمہ کیا، اور میری والدہ کو اغوا کے جرم میں اٹھا کے لے کر آیا کہ انہوں نے ایک 34 سال کا بندہ میری والدہ اور اس نے مل کے اغوا کیا اور اس کے پاس 6 کروڑ روپیہ، پولیس ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اس کے بعد امی آئی ہیں، امی 11 سال بعد مجھے دیکھنے کو ملی ہیں پہلی بار، وہ بھی تھانے میں۔ اس کے بعد امی کو انہوں نے یہ کہہ کے کہ ہم آپ کو باعزت بری کریں، امی سے انگوٹھے بھی لگوا لیے اور سائن بھی کروا لیا کہ آپ نے ہمارا 1.5 کروڑ روپیہ لے۔ میں نے جب اس بات پہ ان سے بات کی ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے، تو انہوں نے مجھے مارا، تو میں نے 15 کی۔ جب 15 کی ہے تو پولیس آئی ہے، مجھے ساتھ لے کے گئی ہے، میرا میڈیکل کروایا ہے، پر FIR نہیں، کسی قسم کی کوئی آواز نہیں اٹھائی گئی۔ پولیس بلائے گی، انہوں نے کہا ہم بلائیں گے، ایک بیان ہوگا اور FIR ہو جائے گی۔ کوئی FIR نہیں ہوئی، کسی نے مجھے نہیں بلایا۔ اس کے بعد سننے کو ملا کہ میرے اوپر 4 کروڑ روپے کا ڈسآنر کا کیس، اس نے میرا جعلی چیک یوز کیا اور فروری میں جا کے ڈسآنر کرا دیا، اور آج میں 2 سال ہونے والے ہیں یہ ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہوں کہ نہ یہ چیک میرا ہے اور نہ میں نے یہ کوئی لکھ کے دیا ہے۔ کوئی فورینزک کے لیے اپلیکیشنز جمع کروا رہی ہوں۔ آپ پہ کس چیز کا کیس کیا گیا؟ بھائی 3 کروڑ روپیہ دو مجھے بھائی اس نے لکھ کے دیا ہے، ہم نے اسے امانتاً رکھا ہے، جج نے اور وکیل نے میرے پاس امانتاً 1.5 کروڑ رکھا ہے۔ خدا کا رسول گواہ بیٹا، نہ میں انہیں جانتی ہوں نہ میں نے لی ہے، مجھے اپنا اللہ معاف ہی نہ کرے۔ کہتے ہیں کہ مکان مجھے لکھ کے دے دو، وہ مکان میرے نام کر دو، میرا بیٹا مر گیا، اس کا بیٹا مرے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وکیل کہتا ہے تمہاری جرت کیا، تم پیسے بھی دو گی، چکی بھی پیو گی جیل میں آ کے۔ کبھی ادھر سے مقدمہ کرواتا ہے، پولیس بھی مل گئی ہے، سارے مل گئے، ہمیں معافی دو بس، ہماری جان چھڑاؤ، اس نعیم سے، جاز سے، وکیل سے، زیب سے جان چھڑواؤ۔ یہ ہم لوگ سارا کچھ جاننے کے باوجود، ہم ماں بیٹی ہیں، ہمارے بھائی سب باہر ہے، پاکستان میں نہیں ہے، اور میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، پسند کی شادی کی، بھائی میرے سے سب ناراض ہو گئے، خاندان مجھ سے کٹ گیا، میرا رابطہ کسی بھی خاندان کے کسی بھی فرد سے نہیں ہے، بھائی بھی میرے ساتھ رابطے میں نہیں ہے، ہم ماں بیٹیاں ہی ہیں، لیکن وہ ہمیں ہراساں کرتے ہیں کہ عدالت نہ آئے،
بچہ اٹھوا لیں گے. میرے بچے کی گارڈین کے الگ سے کیس کیوں ہیں, وکیل وہی ہے جس نے ماں سے 1.5 کروڑ روپیہ لکھوایا ہوا ہے, وہی نعیم کے ہر کیس میں کیس لڑ رہا ہے. اچھا ناظرین, ایک غلطی کی وجہ سے جہاں سے ایک عموماً ایک جو ہے کہ وہ بچی سے غلطی ہوئی جس میں اس نے لو میرج کی اور اسی کی سزا آج تک اسے بھگتنی پڑ رہی ہے کہ وہ جو ہے کہ آج تھانے کچہریوں کے دھکے کھا رہی ہے. اس کی والدہ پر بھی ایف آئی آر کروا دی, اس کے جو سابقہ شوہر نے اس کے اوپر بھی ایف آئی آرز کروا دی, اور جو اس کے ڈاکومنٹس تھے اس کو استعمال کرتے ہوئے تو آج ان کو جو ہے کہ وہ انصاف کے لیے یہ در بدر بھٹک رہی ہیں اور کس طرح اپنے آنسو بہا رہی ہیں. ان کی استدعا ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ سے, مریم نواز صاحبہ سے, آئی جی پنجاب صاحب سے, اس کے بعد وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب سے کہ کم سے کم ہمیں انصاف دیا جائے, ہمیں ہمارے جینے کا حق دیا جائے, اور یہ جتنے بھی ہمارے اوپر مقدمات ہیں ان کی میرٹ پر تفتیش کروا لی جائے کہ ان میں جہاں پہ ہم جھوٹے ہیں ہمیں قصوروار ٹھہرایا جائے, اور جو ان کے کہنے کے مطابق جو ہمارے چیک ہیں ان چیک میں ان سائن کی فرانزک کروا لی جائے کہ وہ سگنیچر بھی میرے نہیں ہیں, وہ خود ساختہ ہیں. ہم جیلی لگا کے کہ 13 کروڑ روپے کے اس کے اوپر جا کے وہ کیس کر دیا گیا. ان کی وہی اپیل ہے کہ ہماری مدد کی جائے اور ہمیں انصاف فراہم کیا جائے.